آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں علامہ طالب جوہری تو بڑا نیوٹرل آدمی تھا، وہ کہہ رہا ہے میں نیوٹرل ہوں، لیکن میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نیوٹرل رہتا ہوں، اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، کیونکہ مجھے عالم اسلام کو ریپرزینٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، اب اس کو ان کا عقیدہ نہیں پتا ہوگا۔ دیکھیں یار کتنے جھوٹا ترین انسان ہے، اس کا مکروہ چہرہ آپ دیکھ لیں۔ تو پتہ نہیں تمہارا عقیدہ کیا ہے بھائی، میں تو نیوٹرل ہوں کیونکہ مجھے تو اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، تو میں ممبر پہ جو تو نیوٹرل بات کرتا ہوں۔ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس سے کیا بات آپ کی ثابت ہوتی ہے کہ آپ منافق انسان ہیں؟ کہ جب آپ بیٹھتے ہیں پی ٹی وی پہ بیٹھتے تھے یا دوسری جگہوں پہ بیٹھتے تھے تو آپ اور طرح کی گفتگو کرتے تھے، آپ یہاں مجالس میں بیٹھتے ہیں تو آپ اپنی اصلیت دکھاتے ہیں کہ آپ بیسیکلی آپ لوگ کیا ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کے کہہ رہے ہیں، کہتے اب میں کہوں بھی تو کیا کہوں کہ اب وہ والی بات جو کہ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ دیکھنے والا اور ہاتھ اٹھانے والا اللہ ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ دیکھا بھی کس نے؟ علی نے، عین اللہ نے دیکھا۔ اچھا ایک چیز جو میں مین آپ کو بتانا بھول گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ دو ہی لوگ ہیں جو کہ نعوذ باللہ یعنی کہ پیغمبر اور ایک عام انسان کو اس نے ملا دیا۔ اس نے کہا جی پیغمبر ہے جو کہ پورے کے پورے اللہ کے ہیں اور اللہ پورا کا پورا ان کا، اور دوسرا کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پورے کے پورے اللہ کے ہیں اور اللہ پورا کا پورا ان کا ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کیا کروں یہاں پہ، اللہ نے دیکھا اور اللہ نے ہی تھپڑ مار دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اس کے بعد پھر وہ آیت سناتا ہے، اس کے بعد وہ آیت بتاتا ہے، اس آیت سے پہلے وہ الفاظ بولتا ہے عین علی ید اللہ، یعنی کہ عین علی اللہ نے دیکھا اور اللہ نے تھپڑ مار دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ حضرت علی جو ہیں وہ اللہ کے ہو چکے ہیں اور اس کے اندر ان کے اندر جو وجود ہے نعوذ باللہ وہ بھی اللہ کا آ گیا اور ان کی آنکھیں بھی اللہ کی بن گئیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہلو ہلو جی، بات کرو بھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی وسلم۔ ہاں، شیعہ بننا چاہتے ہیں یا مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں بہت سارے دجالی فتنے جو ہیں ان کو ایکسپوز کر چکا ہوں اور ان کا جو ریئل فیس جو ہے، جو ان کا اوریجنل چہرہ ہے وہ آپ کو دکھا چکا ہوں، ان کے جھوٹ جو ہیں وہ آپ تک پہنچا چکا ہوں، اور ان میں سر فہرست جو ہے وہ جس کی میں تقریباً اب تو 55+ ویڈیوز ہو چکی ہیں، وہ حسن اللہ یاری ہے۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیعہ مذہب یہ جتنا مرضی اپنا روپ بدل لیں، بھیس بدل لیں، کسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ جتنا مرضی نیوٹرل اپنے آپ کو پینٹ کر دیں اور جتنا مرضی یہ یعنی کہ باتیں کر لیں اجتہاد کی اور اس طرح کی، یہ بیسیکلی اندر سے سب چٹے بٹے گئے ایک ہیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم علامہ طالب جوہری کے حوالے سے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی اور ساتھ ان کا ثبوت بھی دیا تھا کہ کس طرح اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی جگہ یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ کی جگہ پہ بٹھایا، اور یعنی کہ اس ویڈیو کا اینڈ یہ تھا، میں نیچے لنک دے دوں گا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے جنت دوزخ کا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آج ایک اور ویڈیو ان کی میری نظر سے گزری اور اس میں وہ ایک حدیث قدسی بتا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ سارے چٹے بٹے کے ایک ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو میرا بن جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ اب جب پورا کا پورا انسان اللہ کا ہو گیا تو لازم ہے تو اس کی ہر چیز اللہ کی ہو گئی، یعنی کہ اگر وہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے تو اللہ نے ہاتھ اٹھایا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ وہ آنکھ بھی اگر یعنی کہ آنکھوں سے دیکھتا ہے تو سمجھو اللہ نے دیکھا۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو شیعہ مذہب ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آپ کہہ لینا کہ وہ تھالی کے بینگن ہیں، کبھی ان کے عقائد کچھ ہوتے ہیں، کبھی ان کے عقائد کچھ ہوتے ہیں۔ حسن اللہ یاری ہو گیا،
یہ ہو گیا. اور جتنے بھی یہ شیعہ عالم ہیں، حسن اللہ یاری ویسے کہتا ہے کہ جی اگر تو تمہارا اللہ جسمانی ہے تو وہ جو ہے تم توحید پہ ہی نہیں ہو. اب یہاں یہ حدیث قدسی بتا رہا ہے اور باقاعدہ طور پہ اللہ کے ہاتھوں کی بات کر رہا ہے اور اللہ کی آنکھوں کی بات کر رہا ہے. تو اب اس کا عقیدہ بھی یہاں، جو پچھلی میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں اس نے یہی کہا تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے سب کچھ، تو پھر تو اس کا مطلب تمہارا عقیدہ جو ہے وہ تو توحید پہ نہیں ہے. خیر ان شارٹ یہ تو لمبی بات ہے اور لمبی ڈبیٹ ہے، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ لوگ، میں تو آپ کو باقاعدہ طور پہ ویڈیو سے ثابت کر چکا ہوں کہ میں شیعوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور یہ خود بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، شیعہ ہی کہتے ہیں. میں نے آپ کو حسن اللہ یاری کی ویڈیو یعنی کہ دکھا دی تھی، میں اس کے شروع میں بھی چلا دوں گا. اچھا جی آگے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک واقعہ سنا دوں آپ کو. اچھا اس سے پہلے کہتا ہے کہ تم لوگوں کا عقیدہ پتہ نہیں کیا ہے، تم لوگ عین علی کہتے ہو نا، یعنی کہ اللہ کی آنکھیں، تو پتہ نہیں تمہارا عقیدہ کیا ہے. بھائی میں تو نیوٹرل ہوں، کیونکہ مجھے تو اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، تو میں ممبر پہ جو تو نیوٹرل بات کرتا ہوں. اب نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس سے کیا بات آپ کی ثابت ہوتی ہے کہ آپ منافق انسان ہیں؟ کہ جب آپ بیٹھتے ہیں پی ٹی وی پہ بیٹھتے تھے یا دوسری جگہوں پہ بیٹھتے تھے تو آپ اور طرح کی گفتگو کرتے تھے. آپ یہاں مجالس میں بیٹھتے ہیں تو آپ اپنی اصلیت دکھاتے ہیں کہ آپ بیسیکلی آپ لوگ کیا ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اس نے باقاعدہ طور پہ علامہ طالب جوہری نے اپنے منہ سے اس چیز کو تسلیم کیا کہ بھائی میں تو نیوٹرل ہوں اور مجھے نہیں پتا تمہارا عقیدہ کیا ہے، اور مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا، میں تو نیوٹرل ہوں، میں تو کیونکہ میں نے اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے تو میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں، میں نیوٹرل بات کرتا ہوں. آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو اس کی ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے چلا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ حدیث قدسی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. اس میں جو واقعہ سناتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، میں شارٹ بتا رہا ہوں، آپ اس میں تفصیل سے سن لیجئے گا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انسان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے، اس کے منہ پہ زخم ہوتے ہیں تو مجھے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ مارا ہے. انہوں نے کہا بھی کیوں مارا تھپڑ؟ انہوں نے کہا جی ویسے اس طرح مارا، میں آپ سے شکایت کرنے آیا ہوں. تو وہاں یہ کہتا ہے کہ وہ حضرت علی کو زحمت دیتے ہیں اپنے پاس بلانے کی، پھر کہتے ہیں نہیں، وہ خود ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب جب یعنی کہ اچھا پہلے اس نے اس بات پہ بڑی تمہید باندھی کہ جو اللہ کا ہو گیا تو اس کا ہاتھ بھی اللہ کا ہو گیا، اس کی آنکھیں بھی اللہ کی ہو گئی، یعنی کہ وہ دیکھ رہا ہے تو سمجھو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سمجھو اللہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. اس واقعے سے پہلے اس نے تمہید باندھی. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور پہنچ کے، اچھا عمر نہیں کہہ رہا، آپ دیکھیں کہ یہ لوگوں کی، آپ منافقت کی انتہا دیکھیں کہ ان کے دلوں میں کتنا کالے ہیں ان کے دل، اللہ معاف کرے. خیر جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ مطلب تم نے اس طرح علی جو ہے تم نے اس کو تھپڑ مارا. تو انہوں نے کہا ہاں جی، یہ اس نے یعنی کہ ناموس کی طرف دیکھا تو میں نے اس کو تھپڑ مار دیا. ٹھیک ہو گیا. یہ واقعہ وہ سنا رہا. اب انہوں نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کے کہہ رہے ہیں، کہتے اب میں کہوں بھی تو کیا کہوں، کہ اب وہ والی بات جو کچھ نے کہا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، دیکھنے والا اور ہاتھ اٹھانے والا اللہ ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ دیکھا بھی کس نے؟ علی نے، عین اللہ نے دیکھا. یعنی کہ اچھا ایک چیز جو میں مین آپ کو بتانا بھول گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ دو ہی لوگ ہیں جو کہ نعوذ باللہ یعنی کہ پیغمبر اور ایک عام انسان کو اس نے ملا دیا. اس نے کہا جی پیغمبر ہے جو کہ پورے کے پورے اللہ کے ہیں اور اللہ پورا کا پورا ان کا، اور دوسرا کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پورے کے پورے اللہ کے ہیں اور اللہ پورا کا پورا ان کا ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کیا کروں یہاں پہ، اللہ نے دیکھا اور اللہ نے ہی تھپڑ مار دیا. نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اس کے بعد پھر وہ آیت سناتا ہے، اس کے بعد وہ آیت بتاتا ہے. اس آیت سے پہلے وہ الفاظ بولتا ہے، عین علی ید اللہ، یعنی کہ عین علی، اللہ نے دیکھا اور اللہ نے تھپڑ مار دیا. نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ حضرت علی جو ہیں وہ اللہ کے ہو چکے ہیں اور اس کے اندر ان کے اندر جو وجود ہے نعوذ باللہ وہ بھی اللہ کا آ گیا اور ان کی آنکھیں بھی اللہ کی بن گئیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور اس کے بعد وہ آیت سناتے ہیں، سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جب بیعت رضوان ہوئی تھی
تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا تھا کہ بھی تم سب کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ جو ہے میرا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اور اب اس سے جو روح گردانی کرے گا تو یہ آپ آیت پڑھ لیجئے گا. اب اس پہ وہ آیت پہ سنا رہا ہے. تو آپ یہ ویڈیو ابھی میں چلا دیتا ہوں، آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں پہلے نا، تاکہ آپ کو ٹوٹل بات سمجھ آ جائے. ویڈیو دیکھیں ہم. حدیث قدسی ہے، عبدی کن لی اکن لک، میرے بندے میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. تو اگر واقعاً کوئی اللہ کا ہو جائے، ہو گیا نا، مرضی لے لی، مرضی لے لی، تو اب وہ جو مرضی کا لینے والا ہے اس کا چہرہ اس کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا چہرہ. اس کی آنکھیں اس کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں. اس کا ہاتھ اس کا اپنا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اگر حدیث قدسی کی روشنی میں اگر کوئی پورا اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو اب اگر کوئی ہاتھ اٹھ رہا ہے تو اس آدمی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، اللہ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے. اگر کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے، عین اللہ، اللہ کی آنکھ، تو وہ آدمی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. تو اب ایک ایسا نظر آیا جس کا پورا وجود اللہ کے لیے، اس کا نام ہے محمد. دوسرا جو نظر آیا کہ پورا وجود اللہ کے لیے، اس کا نام ہے علی. سب دو تو ہیں جن کا وجود اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنو. کہتے ہو علی کو عین اللہ کہتے ہو، مجھے نہیں معلوم تمہارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں معلوم. میں تو ممبر کے اوپر بڑا نیوٹرل بیٹھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے عالم اسلام کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے، تو مجھے نہیں معلوم. آج اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا ہاتھ ید اللہ، علی اللہ کا ہاتھ ہے یعنی، مجھے نہیں معلوم. لیکن بزرگوں نے ایک مقام پر علی کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال کر دیے. بزرگوں نے، عرفات کا میدان تھا، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور ایک دربار لگا ہوا تھا عرفات کے میدان میں. دور سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے جس کا چہرہ زخمی ہے، منہ سوجا ہوا ہے، زخم لگے ہوئے ہیں. کہا اس کو بلایا جائے. قریب آیا، کہا یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، میں آپ ہی کے پاس آ رہا تھا آپ سے شکایت کرنے کے لیے. لطمنی علی، علی نے مجھے تماشا مار دیا. میں دیکھو تماشا تو تماشا ہے لیکن زخمی ہو گیا، اتنی طاقت سے مارا تھا. تو علی نے مجھے تماشا مار دیا. کہا کیوں مار دیا؟ کہا یہ ان سے پوچھیے. امیر مومنین کو تشریف آوری کی زحمت دی گئی اور بعض روایات یہ ہے کہ نہیں، خود حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے گئے علی کے پاس اور کہا کہ یا علی سبب بتائیں گے کہ آپ نے اسے تماشا کیوں مارا؟ کہا کہ ہاں میں نے محسوس کیا کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پہ بری نگاہیں ڈال رہا تھا. اس کا نام ہے علی. مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہیں ڈال رہا تھا، میں نے تماشا مار دیا. کوئی سزا تجویز کر دیجیے بھائی، تماشا تو کجا تو تماشا ہے نا، کوئی سزا تجویز کر دیجیے. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑے اس شخص کی طرف، کہنے لگے میں کیا کروں، رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ سے تجھے تماشا مار دیا، میں کیا کروں. ایک جملہ کہوں، اس سے زیادہ عقیدہ تو ہمارا بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ تو ہمارا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اب میں کیا کروں بھائی. رآک عین اللہ، تجھے عین اللہ نے دیکھا، لطمک
यदुल्लाह और तुझे अल्लाह के हाथ में मार दिया। तो अब इतनी मुबारक जबान से अली के लिए निकला यदुल्लाह। यदुल्लाह, ये कौन है? अली, अल्लाह का हाथ है। अब कुरान की आयत पढ़ दूं, यदुल्लाह है फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ कायनात में हर हाथ के ऊपर होगा, बैत करिए नीचे नहीं हो सकता। अब आपको बात जो है, मेरा जहां तक ख्याल है, समझ आ गई होगी कि उसने क्या कहा। तो बताने का मकसद ये था कि सब चट्टे बट्टे के एक हैं, इन सब का अकीदा एक है। नौज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह, जो सबायत का नारा याली मदद का और अल्लाह के उतार का उठा था हज़रत अली के लिए, वो आज हम इनकी शक्ल में, शीयत की शक्ल में भुगत रहे हैं। ये वही अब्दुल्ला इब्न सबा की पैदावार हैं और ये सब एक जैसे हैं। ये किसी जगह पॉलिटिकल जगह पे बैठे हो, किसी ऐसी जगह पे बैठे हो, तो ये वहाँ अजब गुफ्तगू करते हैं। आप शहनशाह नकवी को देख लें, आप कहीं ऐसी जगह बुला लें, अक्सर टीवी पे आया होता है, कोई ऐसी बात नहीं। वहाँ इज्तिहाद की बातें करेगा, उम्मत के जोड़ने की बातें करेगा, और वहाँ जब बैठेगा, अपने मजलिस के अंदर बैठेगा, तो नौज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। ठीक है, हज़रत अली को नौज़ बिल्लाह अल्लाह तक कह गए ये लोग, हज़रत अली को नौज़ बिल्लाह ये लोग खुदा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एक वो और जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जिसे मैं बेगैरत तरीन इंसान कहूँगा, नौज़ बिल्लाह, उसका अकीदा तो मैं हैरान हूँ कि पता नहीं लोग सुन रहे हैं, और सुनने के बाद, उसको सुनने के बाद और उसको सुनने के बाद उसकी बातों में आके नौज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह यानी कि शीयत कबूल कर रहे हैं। अंदाज़ा करें, कहते हैं ना सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हम ला यरजिऊन, तो बस फिर वही वाली बात है और कुछ नहीं। तो ये सब चट्टे बट्टे के एक हैं। खुदारा अपना ईमान बचाएं। ये इंसान मर चुका है जिसका नाम अल्लामा तालिब जोरी है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं नहीं, अल्लामा तालिब जोरी तो बड़ा न्यूट्रल आदमी था। वो कह रहा है मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मैं न्यूट्रल रहता हूँ, अपने मुंह से कह रहा है, क्योंकि मुझे आलम इस्लाम को रिप्रेजेंट भी करना होता है। तुम्हारा अकीदा क्या है मुझे नहीं पता। अब इसको उनका अकीदा नहीं पता होगा। देखें यार, कितने झूठा तरीन इंसान है। इसका मकरू चेहरा आप देख लें। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको इन तमाम दजाली फितनों से महफूज रखे। और वो तो अब मर चुका है, जो उसने किया वो उसका भुगतेगा। लेकिन ये इस टाइम जो हसन अल्लाह यारी है, ये बहुत बड़ा दजाली फितना है। खुदा के लिए इससे बच जाएं। ठीक है, ये भी इनके अकीदे सबके सेम हैं। ये सब एक ही बात करते हैं। ठीक है, आप इनमें फ़र्क मत समझें। गाली हैं तो फल्ला हैं जी, तो असनाई हैं, ये शिया हैं, ये अखबारी हैं, ये सारे के सारे चट्टे बट्टे के एक हैं। तो ये सारे चट्टे बट्टे के एक हैं। इनको सब पता है, सब कुछ है। ये तौहीद की बातें करते हैं, इनका तौहीद से क्या लेना देना। जो मदद ही अली से मांगते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मदद मांगते हैं, इनका तौहीद से कोई लेना देना नहीं है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको इन दजाली फितनों से महफूज रखे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।